الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء قبلہ صاحبزادہ صاحب دیگر معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ساتھ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا جہنمی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے، آواز کم رکھیں تھوڑی سی، آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو، غلط تو کہا نہیں بھائی، توجہ دلائی ہے نا، تو آگے سے رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف، اور پھر اباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ، میرا گوانڈی مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا، کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں، وہ گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا ہی چھوڑ جائے نا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے، بھائی جان دیگیں چڑھاتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا ہے۔ تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار اچھے اخلاق، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب و ترہیب کی روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا،
جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم ہے. پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے, مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں, کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں, لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا, دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا. میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری, ایمان نصیب ہوا. جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے. بھائی جان, جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو, روزے رکھا کرو, موسم حج جائے تو حج کے لیے نکلو, مال کی نصاب ہو تو زکوٰۃ دو. جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی, لا تسبن احدا, فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا, اس کو اخلاق سکھائے. اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. ناراض نہ ہوئیے گا, ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں. اچھا اب زبان پہ گالی آئی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھ گئے کہ ہمارے رویوں کا نتیجہ کہ اس کی زبان پہ گالی آئی ہے. سنجیدہ نہیں ہوئے, زندگی سے گھر سے گالی کو نکالا نہیں, بلکہ ہم لوگ تو باقاعدہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. رات جب افراد خانہ جمع ہوتے ہیں تو اس بچے کو چھیڑتے ہیں, اگر گالی نہ دے تو تقاضا کر دیتے ہیں, پتر جڑی سویرے گال منو کڈی سی یار ذرا دادے نو سنا. ہاں وہ بھائی یہ کچھ سنانے والی چیز ہے؟ یہ تو رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا. اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے. اس بیچاری کا کیا قصور یار, وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے, 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے, گالی کا ماحول آپ خود فراہم کر رہے ہو, اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں, جو بھی تحریر لکھو گے وہ انمٹ ہے. آپ گالی لکھو گے تو گالی آئے گی. اگر آپ کے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے, حدیث پڑھنے والا ہے, محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو اس کے بھی نتائج آئیں گے. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام گزرا ہے, والدہ مدرسے بیچتی ہے, استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین, ازبر تھا. سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ازبر تھا. 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے, بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے. جی اچھے منزل خوب. تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کی ہے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت آئی کہاں سے؟ تو آپ عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے, ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. کلاس روم میں ٹیچر بچوں سے سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ دیکھیے ماں باپ بچپن میں اولاد کو خواب دکھاتے ہیں, اور جو لائق بیٹے ہوتے ہیں وہ خوابوں کی تکمیل کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں. نالائق بچوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. کلاس میں ٹیچر نے سوال کر دیے بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا, کسی نے انجینئر کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا کہ بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. کہا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے, لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ رکیں گے. ایک سوال کروں گا, کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ معذرت سے بھائی جواب یہی آئے گا کہ نہیں سکھا سکے. جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے, صحابہ کو گالیاں دی گئیں, آپ کو نہیں پتا؟ ان لوگوں کے عقائد آپ لوگوں کے سامنے, 6 صحابہ کے علاوہ معاذ اللہ سب جہنمی, وفات پرست, حق غصب کیا گیا, کیا کچھ نہیں ان لوگوں نے بکواسات کی. اگر ہم اپنے بچوں کو سکھاتے, جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے, اسی طرح والد والدہ روزانہ چٹائی بچھاتے کہتے آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں, آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں, عثمان غنی کی باتیں کریں, مولا علی کی باتیں کریں. یقین جانیے گا اس کے نتائج آنے سے. اگر کوئی نالائق بدبخت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بات کرتا تو گدی سے زبان کھینچتا,
کہ میری माँ बचपन में सिखा गई है। रसूलुल्लाह फरमाते दुनिया में सबको सिला दिया है, अबू बकर को सिला क़यामत के दिन मेरा रब ही अता फरमाएगा। सुनिएगा तो भाईजान, नताइज आने थे जो सिखाते, तो गुद्दी से जुबान खींचते कोई हजरत उमर फारूक के बारे में बात करता कि मुझे अपनी उम्र से इसलिए नफरत है कि इसका नाम उमर है, गुद्दी से जुबान खींचता कि मेरी माँ तो बचपन में सिखा गई है। रसूलुल्लाह फरमाते जब नेक लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का भी जिक्र करो। लेकिन हम सिखा ना सके, एक तो सिखा ना सके, और दूसरा कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं मौलवी साहब तुसी जो सारा दिन मस्जिद ही रहंदे हो, तुहानू की पता है पैसा किवें कमाईदा, किवें लियाईदा, नमाज पढ़ी तो सो गए। ये बातें लोग करते हैं और ये गिला, ये शिकवा किया जाता है। हम कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं। मुझे बताइएगा इस कायनात में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा भी मसरूफ़ शख्सियत को गुजरी है? हुजूर ने अपनी ज़िंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम किया था। एक वक़्त अल्लाह के लिए था, उसमें मखलूक नहीं थी। सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहते, पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते। हज़रत मुगीरा अर्ज़ करते आका आप मुशक्क़त में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दिए। तो मेरे नबी फरमाते अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? एक वक़्त अल्लाह के लिए और एक वक़्त मखलूक के लिए, दुखियों के काम आते थे, बेवाओं के काम आते थे, और एक वक़्त अपनी ज़ात के लिए था। सैयद आयशा से सवाल किया गया, हुजूर घर तशरीफ़ लाते तो क्या मामूलात होते हैं? पूछने वाले की गरज कि वो समझते तस्बीह और तहलील, ज़िक्र और अज़कार के तज़किरे होंगे। सैयदा फरमाती हुजूर जब घर तशरीफ़ लाते हैं ना तो बकरी का दूध भी धो लेते हैं, कपड़ों को पेबंद भी लगा लेते हैं, अपना जूता भी गांठ लेते हैं। यहाँ एक सवाल है, क्या ये काम अज़वाज करके नहीं दे सकती थी? ये ड्यूटी साहब अपने कंधों पे नहीं ले सकते थे? हुजूर अपना काम खुद क्यों करते हैं? ये उम्मत की तालीम के लिए। जो अपना काम खुद करने का मिजाज रखते हैं उनकी तबीयतों में इज्जत पैदा होता है, और जो वो अपना काम खुद नहीं कर सकते या वो मुतकब्बर होंगे या फिर वो सुस्त होंगे। और आज कुछ लोग कहते हैं मौलवी साहब हम अल्लाह ने दौलत की इतनी कसरत दी हुई है, हमें क्या ज़रूरत अपना काम खुद करने की? हमारी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाले मुलाजिम अलग, हमारे बूट पॉलिश करने वाले अलग, हमें क्या ज़रूरत अपना काम खुद करने की? अल्लाह फरमाता है महबूब अगर आप कहो तो हम बतह मक्का को सोने चांदी का बना दें। जिसके दरबान अबू बकर उमर जैसे लोग हों वो काम अपना खुद करें, और मैं इतना कमज़ोर कि अपना जूता भी ना उठा सकूं, अपना काम खुद ना कर सकूं, बाजार से सब्जी भी उठा के ना ला सकूं, तो ये मुझे भी देखना होगा। एक वक़्त अपने लिए और एक वक़्त घर वालों के लिए। नताइज देखिएगा कैसे आते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन अल्लाह से अर्ज़ करती, या अल्लाह तेरी रातें कितनी मुख्तसर है, रात बीत जाती है ज़ौक़े बंदगी नहीं पूरा होता। अल्लाह फातिमा को एक रात दे दे, मैं जी भर के तुझे सजदे तो कर लूँ। फातिमा ज़हरा ने अपने बाबा जान को सजदों में देखा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने तहज्जुद अपने बाप से सीखी है। सैयदा ज़ैनब जब करबला से वापस आई तो मदीने की औरतें मुलाकात के लिए आई, तो किसी खातून ने कहा बहन करबला में ख़ानदान नबूवत पे सबसे औखी मुश्किल घड़ी कौन सी थी? वो तो शहादत सुनना चाहती थी, 72 लाशें गिरे थे, किसी की शहादत ने तड़पा दिया होगा। तो सैयदा फरमाती करबला में हमारे ऊपर सबसे मुश्किल घड़ी वो थी जब रात को हम बच्चों को जमा कर रहे थे, तो आप फरमाती हमारी नमाज मगरिब में थोड़ी सी ताखीर हो गई। कज़ा नहीं हुई भाई, ताखीर हुई। ये सजदे कहाँ से मिले? घर से मिले। और ये सजदे करबला में भी कज़ा नहीं होते। हमने अपने बच्चों को वक्त ही नहीं दिया भाई। हम 40 साल प्रदेश के धक्के खा के आ गए, हम फैक्ट्री में 18-18, 20-20 घंटे काम करके आ गए, और जो वक्त हमारे पास नींद से पहले 2 घंटे था वो कैसे गुजारा? हम तो मोबाइल की नहीं जान छोड़ते। ओ मेरा कहना है भाई इसको गोली मारो, 2 घंटे सराने के नीचे दबाओ, और रोजाना की बुनियाद पे अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत का प्यार सिखाओ, तो नताए जाएंगे। लेकिन हमसे हमारे बच्चों ने क्या सीखा? गालियां सीखी, और गाली पे हमने बाकायदा उनकी हौसला अफजाई की, उससे तकाजा किया, और जब बड़ा हो के गाली देता है तो खाते किसी और के डाल देते हैं। तो पहली नसीहत फरमाया किसी को गाली ना देना। मेरे नबी का फरमान है मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा। फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है।
اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ آتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اور بھائی جس کو مصلی دو نا اس کو عزت بھی دو یار. فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے، نماز ہی نہیں ہوتی. ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے باہر چوک میں جا کے اس کی پگڑی اور اس کا جبہ پھاڑ دیتے. تو پہلی نصیحت فرمایا گالی نہیں دینا. دوسرا فرمایا نیکی کو حقیر نہ جاننا. روزانہ ہم گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں. میرا سوال ہے ہمیں یہ احساس کیوں نہیں روکتا یار کہ میرے بعد آنے والا کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا کیا تھا یار، اس روڑے کو پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے، بے نیازی سے گزر گئے. اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں دا اجر کی ہوئے گا، کوئی اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے، میں پھر لکھ لوں گا. کہتے اللہ کو میری ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں. بھائی جان میں عرض کروں گا آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. اور واصف علی واصف ایک جگہ بہت خوب لکھتے ہیں، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے. ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. بھائی یہ تو تقسیم ہے، اللہ کی کسی کو زیادہ دیا کسی کو تھوڑا دیا. جس کو زیادہ دیا اس کے لیے بھی امتحان، جس کو تھوڑا دیا اس کے لیے بھی آزمائش. دولت سے بڑا نہیں ہوتا بھائی، یہ معیار ہم نے بنائے ہیں. واصف علی واصف کہتے بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. اور ہمارے ہاں کیا کہتے دیہاتوں میں، ہم کہتے ہیں نو اوقات اچ رکھ. اوقات کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے دولت کو معیار بنایا ہے. میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے ہیں، آپ فرماتے بے وقوفہ دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. دولت سے بڑا نہیں ہوتا بھائی، بندہ رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میرے ٹیچر کہتے مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سوگات بن گئی. بھائی عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت دینے سے عزت ملتی ہے. ہمارے دیہاتوں میں نا، آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہو، ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں سریا نہیں ہوتا، گاڈر ہوتا ہے. اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے پھرتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں. کچھ بے نیاز بھی ہوتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور بے نیاز ہونا بھی چاہیے کچھ لوگوں سے. ان لوگوں کو چوڑا ہم لوگوں نے کیا ہے. تو کچھ لوگ بے نیازی سے جب گزرتے ہیں تو یہ بے نیازی ان سے دیکھی نہیں جاتی. وہ پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں کدا مونڈا سی اور جدا بھی سی یار، تو سلام کر لے. سلام میں پہل کرنے کا حکم ہے. عزت مانگنے سے نہیں ملے گی بھائی، عزت دینے سے عزت ملے گی. آپ ملازم کے ساتھ چائے پی کے دیکھو، مزہ نہ آیا تو بات کیجئے گا. کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاؤ یار، کبھی کبھی اس سے مشورہ مانگو. عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، تو باہر ایک جارود جھاڑو دے رہا ہے. انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا کہ غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے. اور یار غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا، غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. اچھا غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. تیری جرت کیویں ہوئی؟ تو اپنی اوقات تو دیکھ. تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی اور رازق ہم ہیں بھائی. بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہے یار. خیر وہ جاروب جو ہے وہ اس نے نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا، پھر کام میں مصروف ہو گیا. پھر آواز آئی پتر کھانا کھا لے. ششت رو کے کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. جھاڑو وہاں رکھا، دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے. کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں، 2 میٹھے بول ہیں. پتر کھانا کھا لے، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. عزت دینے سے عزت ملے گی بھائی.
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سر راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا گیا کہ ایک بچہ ہے، تن پہ پیرہن پھٹا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. حضور گزرے کے قدم رک گئے، فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے، شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. کریم آقا فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ فرمایا آج سے تیرے ہوئے. حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے او بھائی ابھی تو رو رہے تھے. اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا، کھانا ملا، میں ننگا تھا، لباس ملا، یتیم تھا، ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا، حسن و حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں رو. یہ ہے اخلاق، یہ ہے دین کہ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. بھائی جان آپ بلا امتیاز ملا کرو، یار یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے، یہ بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں. یقین جانو آپ بلا امتیاز لوگوں کو مسکرا کے ملنا شروع کر دو، آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمارا پورا گاؤں ہی مسکرا رہا ہے. لیکن لوگوں کے رویہ ہم نے تو یہ اس طرح کر کے لوگ ملتے ہیں، یار یہ کو ملنے کا مزہ آتا ہے. اور بعض ہمارے اللہ ویسے ہمیں معاف فرمائے مذہبی لوگوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے پگڑی کا رنگ اور ہو تو پھر وہاں ہاتھ ملانے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. بعض تو انگوٹھوں کے کڑاکے بھی نکالتے ہیں اور اگر دوسرے رنگ کا آئے گا تو اس کے ساتھ ہاتھ بھی پورا نہیں ملائیں گے. تو رویوں کا نام ہی دین ہے بھائی. فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا. ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. میں اپنے بازار کی نکر تک پہنچا تو ایک شور سنائی دیا. اس جمگٹھے میں بھی داخل ہوا. ایک صاحب دوسرے کو رسوا کر رہے تھے، آواز آسمان کو چوری، چہرے پر سرخیاں دوڑ رہی تھی. میں نے پوچھا خیریت؟ وہ کہتے اس نے قرض لینا ہے. میں نے کہا یار ایسے زاویے میں سوال کرے یار، اللہ کے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا. لیکن کچھ لوگوں کی بری عادت بھی ہوتی ہے، وہ قرض لے لیتے واپس نہیں کرتے. میرا خیال تھا کچھ زیادہ رقم ہوگی، لیکن پھر بھی یہ کوئی انداز اچھا نہیں تھا، مجھے اختلاف تھا. میں نے کہا کتنے پیسے لینے؟ وہ کہتا 150 روپیہ. کیا اوقات ہے بھائی 150 کی؟ برسرے بازار اللہ کے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا. ہم نے بازار میں تڑپتا ماحول دیکھا. مسجد میں آئے تو مسجد میں بھی حال، ناراض نہ ہوئیے گا، مسجد میں بھی حال ہم نے وہ اچھا نہ دیکھا. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے آیا. یار گناہ انسان کی فطرت میں ہے، بھول جانا انسان کی فطرت میں ہے. بندہ مرنے سے پہلے آ گیا یار، ہاتھ جوڑ کے اللہ کے آگے، پیشانی جھکا کے آیا اللہ کے آگے، پچھلے گناہوں کی معذرت کر کے آیا ہے یار، برے دوست چھوڑ کے آیا ہے، شراب کے جام توڑ کے آیا ہے یار. گناہگار کے لیے امتحان بڑے ہیں، ماضی کی تلخیاں اس کے پاس. وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا، پرانا دوست مل جائے تو وہ تبلیغ غیر مؤثر کرتا. وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے، شراب خانوں میں گزرتے تھے، دکھی ہو کے مسجد میں آتے چلو یار وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی، میں جاؤں گا تو مجھے عزت کی جا پہ کھڑا کریں گے. لیکن جب ہمارے پاس وہ گناہگار آیا تو ہم نے ہمارا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ؟ ہم نے کہا لو سوچو کھا کے بلی حج نو چلی، اور تینوں مسجد آ کے نے وہایا. چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا. جوتے چورانے آئے ہو، وہ بھی کہتا ہے اللہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں. نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں. اوے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا بھائی. اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا کے پہرے آئے ہیں، اس کے کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں، اس کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں. ہمیں تو جگہ دینی چاہیے تھی، لیکن ہم نے بھی ذلیل کر کے نکال دیا. میں شکر گڑھ بالکل باؤنڈری پہ ایک جگہ حاضر ہوا، نماز کا ٹائم تھا، اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا. یہ تو مسجدوں کی حالتیں ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ ہماری بستی کی یہ بہت بڑی مسجد ہے، ایک گھر میں 8 افراد ہے، سب پہ نماز فرض ہے، اور نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 1.5 صف بھی نہیں ہوتی یار. یہ تو حضرت کی محنت سے اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، 1-2-4 ہفتوں کی محنت ہے، آپ لوگ آئے ہو، ورنہ نماز کے وقت لوگ اتنے ہوتے ہیں 1.5 صف بھی نہیں ملتی. اقبال جب اندلس کے کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہے اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی،
برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے، ویران ہے یار اللہ کے گھر، آنے والوں کو عزت دو، لیکن ہم نے بھی شرمندہ کر کے مسجد سے نکال دیا۔ بازار میں تڑپتا ماحول، مسجد میں آئے تو رسوا ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ آپ کبھی گھروں کا ماحول دیکھو کتنا تلخ ہے، اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ بہو سے چینی کا کام ٹوٹ جائے کیا اوقات ہے یار اس کی، تو رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جڑے ماں نے دیتے نہیں وہ استعمال کر۔ ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک ڈیمانڈ والے، ان کی لمبی لائن لگی ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں اور یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں، آپ نے اپنی بیٹی کو دینی ہے تو لہٰذا یہ فہرست لے لے، وہ 10-12 لاکھ کا جہیز ہوتا ہے تو یہ اپنی بیٹی کو دے دیجیے گا، اس میں گاڑی بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ بہروپیے ہیں جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں نا کپ ٹوٹ گیا، یہ بہروپی اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن اندر ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور وہ بوڑھے اعتماد کر لیں جو 500 کی دیہڑی لگاتا ہے، یار وہ کہاں سے اتنا لمبا چوڑا جہیز لا کے دے، ایک ہفتے بعد ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے لوگ ہیں یار وہ کہتے ہیں جس نے بیٹی دے دی پیچھے رہ کی گیا، وہ انگلیوں کو پوروں پہ گنے جاتے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ تو چینی کا کپ ٹوٹ جائے، ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے وہ استعمال کر۔ کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بلاوے دے پچھلے انو، یقین جانو بوڑھے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تڑ تڑ زبان چلتی ہے، ماں چادر رکھ دیتی، بوڑھا باپ پگڑی رکھ دیتا ہے، ہاتھ جوڑے چلو جی معاف کر دو، داماد کو شرم بھی نہیں آ رہی، یہ آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں، جس نے جنم دیا، جس نے تعلیم دی، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی، وہ بھی باپ ہوتا ہے بھائی۔ اور پھر وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں، بیٹا سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا۔ حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی، اماں کیا ہو گیا، 2 وقت کا کھانا نہیں دو گی، ابا رہنے کے لیے ایک چارپائی نہیں ملے گی، میں تو گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، آج مرنے کی دعوت دے رہے ہو۔ تو وہ سرگوشی کرتے، پتر تیری 2 پینا کار بیٹھی ہیں، کون رشتہ دیکھنے آئے گا، مارے کھاتی ہے، دکھ سہتی ہے، اگر کوئی زخم سسرال سے ملے تو بہانہ بنا لیتی، سیڑھیوں سے گری اور دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہے۔ اچھا کچھ بیٹیاں دکھ سہتی ساتھ تانے بھی سہتی ہیں، دکھ تو شاید کے برداشت ہو ہی جاتے ہیں یار، لیکن تانے برداشت نہیں ہوتے۔ کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے باپ شرابی ہوتے ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کے باپ شرابی ہوتے ہیں، ساری زندگی شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن کہلاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے، شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا، شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، فرمایا میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ ہم اللہ کے بھی مجرم اور اپنی بہن بیٹی کے بھی مجرم، ساری زندگی شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن کہلاتی ہے۔ اچھا کچھ بیٹیاں پھر ایسی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اولاد کون دیتا ہے دوست، اللہ ہی دیتا ہے نا یار۔ ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے، یقین جانو ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں، اور ہمارے جوان باز کو کہتے تو میری وجہ تو رہ رہی ہے، اور بھائی تیری خاطر تو آئی تھی، وہ گھر بار چھوڑ کے، ماں باپ چھوڑ کے، سہیلیاں چھوڑ کے، تیری خاطر ہی تو آئی تھی۔ اور ہم کہتے ہیں گھر والوں نے تو کہا ہوا ہے کہ اس کو طلاق دو، تیرے لیے کوئی لڑکیوں کی کمی، ہم لائن لگا دیں گے، اور یار یہ گڈی گڈی کا کھیل ہے، یہ ٹیشو جسے یوز کیا اور پھینک دیا، یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار۔ اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، اور اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ مجھے فیصلہ آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی، کہتی مولوی صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے۔ میں نے کہا ماں جی پہلے اولاد کو نہیں، کہتی 4 بیٹی ہیں، میں نے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ وہ ساگر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے، ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ میرے نبی تو بیٹی کو رحمت کہتے ہیں، بیٹی ملنے آتی تو حضور اٹھ کر بیٹی کا استقبال کرتے ہیں۔ امت کو تعلیم دی، گھر میں کھانے کو لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو۔ بیٹی کا وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند کرتے، اور آج کسی کے ہاں زیادہ بیٹیاں ہو تو ہم نے ایسی عورتوں کے ساتھ بھی دیکھا جانوروں سے بدتر سلوک ہوتے، طلاق دیتے ہوئے دیکھا ہم لوگوں نے۔ میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کر۔
میرے لیے دن وہ بہت بڑا دن تھا جب میری دعا قبول ہوئی، رحمت میرے گھر میں اتری. تو ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا اللہ خیر فرمائے، دیکھیں ماں چل بسی ہے، بچے کو کچھ ہوا. تو مجھے واپس آ کے بتاتی ہیں جی چوتھی بیٹی ہوئی ہے، اس کا رون پڑا ہوا ہے. اور ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے. دوست تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو نہ دے. ہم کون ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنے والے؟ لیکن رسوا کر دیا. اور ایسی عورتوں کو چوتھے دن کٹہرے میں کھڑا کر کے ذلیل کیا جاتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک گھر کا فیصلہ تھا، جھگڑا ہوا، مجھے بھی بلا لیا گیا. بات سنی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں نا آٹا گننی تھی ہل نہیں کیے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتیں. میں نے کہا چل ماں معاف کر دے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، بلکہ تیری بیٹی ہے، بیٹی بنا کے لائی ہو. اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ پہ مارا، اور آواز تھی کہ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سٹ چھڑی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کوئی مرد بات کرتا تو بحث کرتا، یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. اور میرے نبی تو عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی، فرمایا اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. کریم آقا فرماتے اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں لب رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں رکھے، میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ تین ہوتے ہیں نا گھر نہیں برباد ہوتے. ہاں ہماری زندگی میں جب بھی کوئی چوتھا بندہ آیا نا تو گھر برباد ہوئے. مجھے ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے اور بڑی ہمشیرہ. میں نے کہا جی بہنوئی بھی عزت کی جا پہ ہے. اچھا کچھ گھروں کھاتے پیتے داماد ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی چلتی ہے. اور ویسے بھی بڑوں کو چاہیے کہ کچھ حق ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں. یہ لوگ جب فیصلہ کریں گے تو رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوگی، دیواریں کھڑی ہوگی. تو مجھے کہتے جی میرے بہنوئی اور میری ہمشیرہ کریں گے. میں نے کہا یہ ساری گلیں اپنی جگہ تھے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے، مجھے بتاؤ منہ میں دودھ کے دانت ہیں، فیڈر پیتے ہو، بھائی جان کیا ہم اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے کمرے کی آواز باہر کیوں نکالتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. لیکن ہم کیا ہوتا، چھوٹی سی بات ہوئی موبائل اٹھایا اور سسر ساس کو کال کیے، میرے والی نہیں انہوں اگے آ کے لا کے لے جا. آپ تو یہ کہہ کہ ساری رات خراٹے برتے رہے. لیکن بھائی آپ کو کیا خبر کہ ان بوڑھوں کی ساری رات مسلح پر کس طرح تڑپ تڑپ کے گزری کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. میں نے ایک بزرگ کو پڑھا ہے، ان کی بیوی اتنی چرب زبان تھی، تلخ تھی. محلے داروں نے کہا مولوی صاحب جان کیوں نہیں چھڑا لیندے؟ تو آپ فرماتے ایک خوبی ہے اس میں، ایک خامی نہیں بھائی، ایک خوبی. لوگ تو ایک خوبی پہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں. پوچھا وہ کون سی؟ فرمایا میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے. اور ہم قدم قدم پہ ذلیل کر دیتے ہیں. حکیم لقمان سے کسی نے کہا تھا آپ نے لوگوں کا علاج کیا، شفا کیسے ملی؟ آپ فرماتے میرے پاس 2 پڑیاں تھیں، آج کی اس بزم میں یہ 2 پڑیاں ہم سب ساتھ لے کے جائیں گے. اور آپ فرماتے لوگوں کو فرق بھی بڑی جلدی پڑتا ہے. وہ کہا پوچھا کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. کسی نے کہا فرق نہ پڑے تو کہا مقدار بڑھا دیا کرو. کیا کیا کرو؟ مقدار بھائی ہم باہر بڑے اچھے ہیں، میاں صاحب کہتے ہیں لوگ کی منو منہ آتے خول چڑھا کے ملتے. باہر ہم بڑے اچھے، گھر میں اچھے کیوں نہیں؟ اگر کسی کو دیکھنا بہت اچھا ہے اس کی نجی زندگی دیکھو، فیصلہ وہیں ہو جائے گا. تو ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو یار، شرمندہ نہ کیا کرو. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا میں نے بیان پڑھا، دل کو چھو گیا. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر دی. آج کس بزم میں ہم سب دیکھیں گے یہ 6 خوبیاں ہمارے دامن میں ہیں، ہمارے پاس ہیں. تو ایک کامیاب شوہر کی نشانی ہے بھائی 6 خوبیاں، زیادہ نہیں 6 کہہ رہا ہوں بھائی. وہ 6 خوبیاں کون کون سی؟ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں نا تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں، اور جب گھر سے جاتے ہیں تو آپ فرماتی مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے، جاتے بھی مسکراتے. معذرت سے اگر ہم اپنے رویوں کو بغور دیکھیں تو ہم آتے بھی گالیاں دیتے ہیں، جاتے بھی گالیاں دیتے ہیں. باہر اچھے ہیں، دکان پہ کھڑے ہیں، ہم نے کسی کو پانی پلایا، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کا سامان اٹھا کے اس کی گاڑی تک چھوڑنے آئے، جہاں سے 500,000 کا نفع ملا وہاں اخلاقی تقاضے پورے کیے. جو صبح سے شام تک ہماری خدمت میں لگی، ہمارے بچوں کی خدمت میں لگی، ہمارے والدین کی خدمت کر رہی ہے، تو کیا یار اس کے لیے ہمارے پاس 2 میٹھے بول نہیں؟ فرماتے تیسری اچھی عادت یہ ہے کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. ہم دوستوں میں بیٹھے ہو نا تو 10,000 کا باہر کھانا کھائیں گے، 2 لاکھ مری اڑائیں گے، لیکن گھر میں 500,000 دیا تو اس کا بھی حساب دیا. تیرے کیڑے خرچے نے؟ ہم کہتے ہیں مہینے کا خرچ راشن تو میں نے اکٹھا ڈال دیے.
یہ کتنے گیا 500 کتنے گیا 1000. اچھا کچھ گھروں کو ہم نے دیکھا ہے, اللہ معاف فرمائے, اتنی غیر اخلاقی بات. ہم کہتے ہیں اپنے سوریوں کو کھوایا ہے, بعض کہتے ہیں یہ اپنے پیچھے چھوڑ آتی ہے. یار جنہوں نے پال پوس کے جوان کر کے پڑھا لکھا کے دے دی, وہ آپ کے 500 1000 کے بھوکے. کتنی گری ہوئی اور کتنی گھٹیا بات ہے, اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ بیٹا کماتا بھی 500 1000 ہے تو سوریوں کی کھوانا ہے انہیں, وہ دے اپنے خرچے نہیں پورے ہوندے. فرماتی خرچ دینے میں بخل. اور چوتھی بات سنیے گا, آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے نا. اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا پیش کیا گیا. بعض عورتیں کھانا اچھا بناتی ہیں تو کھانا اچھا تھا, کہا ذرا اپنی بیوی کو بلاؤ. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا مزیدار بنایا. تو وہ رونے لگی. حضرت کہتے ہیں آپ نے تو مجھے شرمندہ ہی کر دیا, میں تو تعریف کر رہا ہوں. کہا آپ کی بات پہ نہیں رونا آیا, آپ کے مرید پہ رونا آیا ہے. وہ کہتی جب سے اس کے نکاح میں آئی ہوں اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے. انسانی فطرت ہے دوست, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. اور بھائی کدی کدی 500 1000 دے دیا کرو یار, وہ بھی تھوڑے بچے دے انہیں لانے تو کدو کو خود کھا لینے اندر. میرے نبی گھر تشریف لائے, بڑی خوبصورت بات. اہل خانہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے, سالن نہیں ہے. فرمایا لے آؤ. حضور سرکے سے روٹی کھاتے اور کیا فرما دے, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے بھائی کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے, ہمارے ہاں بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر کہیں کبھی موقع ایسا آئے تو حضرت کے پہلے تیور دیکھے, پہلے تو گھوری ڈال کے دیکھے گا, پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا اور آواز کی تیری ماں نے تیرے کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا, یہ کوئی رویے ہے؟ چھٹی نشانی, چھٹی خوبی اور بہت بڑی خوبی, سنتے چلیے گا. اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو, ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر دارالفتاء میں طلاق کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ثاقب صاحب کے پاس. میں نے 25 سال میں ایک بھی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے طلاق دینے سے پہلے آ کر کے طلاق کے مسائل پوچھے. طلاق دینے کے بعد مسائل نہیں پوچھنے آتے, حل نکالنے آتے ہیں. مولوی صاحب انہیں کہا حل کڈو, ایک ساج کو 50 باری کہہ چکے ہیں وہ, تو پھر حل نکالنے کے لیے آتے ہیں. تو مفتی صاحب سر کھپاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بولتے بات بھی سمجھ نہیں آئی. میں پھر بیان بھی اپنا بدل لیتے ہیں. ایک بات وہ کون سی ہے؟ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے, اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے نا, تکرار ہو جائے, تو آپ فرماتی یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں 6 مہینے لو آؤ میری عقل ٹکانے آئے. معذرت سے بھائی یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے تو ہمیں کیسا لگے؟ فرمایا کسی کو شرمندہ. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. حضرت حاتم اسم بہرے کو کہتے ہیں, آپ کی مجلس میں ایک بڑھیا آ کے بیٹھ گئی, اس کی ہوا خارج ہو گئی, محفل کے آداب کا لحاظ نہ رکھ سکی. خیر جب اس کی باری آئی تو فرمایا ماں جی کیسے آئے ہو؟ کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے. آپ کان پہ ہاتھ رکھ کے فرما دے تھوڑا سا اونچا بولو. کہتی حضرت میرا یہ مسئلہ ہے. آپ پھر کان پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اماں میں کہہ رہا ہوں اور اونچا بول. اور وہ بڑھیا جی میں خوش ہو گئے کہ یہ تو کانوں سے بہرے ہیں. آپ نے اس کو مجلس میں رسوا ہونے نہیں دیا. بھائی جان یہی نہیں کہ مجلس میں نہیں رسوا ہونے دیا, وہ ماں جب تک زندہ رہی آپ عارضی طور پر کانوں سے بہرے رہے, فقط اس لیے کہ اس ماں کو جب بھی پتہ چلے گا کہ میں نے اس کی دل جوئی کے لیے ایسا کیا تھا تو یہ پھر شرمندہ ہوگی. اور ہمارا حال کیا ہے, ہمارے دیہاتوں میں جب بارش برسے تو کیچڑ جمع ہو جاتا ہے. کبھی یہ منظر آپ نے دیکھا جب کوئی گرتا ہے پاؤں پھسل ہی جاتا ہے. جب کوئی گرتا ہے تو پہلے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں, وہ بعد میں دیکھتا ہے چوٹ کہاں آئی ہے, سر پہ یا پاؤں پہ. اور جو ناظرین ہوتے ہیں, حاضرین ہوتے ہیں, وہ گرتے کو سہارا تو نہیں دیتے, بلکہ دور سے جو آواز آتی ہے, آپ پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ہم, اٹھ پہ تینوں کسے بھی نہیں دیکھے. او بھائی دیکھا تو ہے, جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ ہم شرمندہ کرتے. شرمندہ کرنا اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اچھے اخلاق عطا فرمائے. اس مسجد کے متصل مادر علمی جہاں مفتی صاحب اور ان کی پوری ٹیم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اللہ ان کی محنت جستجو کاوش قبول فرمائے. میرے لیے بہت بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ضلع گجرات بلکہ پورے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جو آج ہمارے درمیان نہیں, ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا,
آ جا کے ابھی برف پہاڑوں پہ جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں سب کچھ ہے، ایک تیری کمی ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، کمی ہے تو بس اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ بہت بڑا نام، بہت بڑا حوالہ آج ہمارے درمیان نہیں، انہی کی نوری نظر، ان کے لخت جگر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ان کی موجودگی میں کچھ عرض کرنا یہ میرے لیے باعث اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، بیٹوں کو اللہ صبر و